تین مسائل ہمارے ہاں بڑا گردش کر رہے ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گا وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کچھ بات آپ حضرات سے انتہائی مختصر پیش کروں۔ آپ انہیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی۔ یہ خلاصہ ہے۔ نمبر 1، باغ فدق کے حوالے سے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو ایک تو اہل تشیع کا ہے، اب اہل سنت کے اندر بھی کچھ ایسے تفرقہ پیدا ہو گئے ہیں جس وجہ سے یہ مسائل دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ لوگ بالخصوص عوام اہل سنت وہ ذہنی طور پر ان عقائد میں مشکوک ہو رہے ہیں، جس سے نتیجہ گمراہی کا پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک درمیانہ رستہ جو واقعتاً صحیح رستہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، یزید کے حوالے سے کہ وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، کہ یا ہمیں اس کے کفر کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اصحابہ کرام ان پر بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ بالخصوص شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سخت لفظ بولتے ہیں۔ اور تیسری ذات پاک حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین جن کے نام پاک پر اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق وہ نازیبا کلمات کا استعمال کرتے ہیں جو غلط ہے، جسے ہم گالی سمجھتے ہیں۔ چوتھی بات ان کے اذان کے حوالے سے، اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال سے غور کے ساتھ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں اگر مختصر آپ کو بیان کروں، آپ کا ذہن حاضر ہو تو مجھے زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنی پڑے گی، تو یہ بات سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے وہ ہے باغ فدق کے حوالے سے۔ باغ فدق کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا باغ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ نے جب غزوہ فرمایا تو اس غزوے میں جسے غزوہ خیبر کہتے ہیں، وہ خیبر کے جو یہودی تھے ان کے پاس یہ بہت بڑا باغ تھا۔ انہوں نے بغیر جنگ کیے سوائے شروع میں وہ جو آپ کا مرحب کا نام سنا ہے، حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے اس کے مقابلے میں بھیجا تو وہ زیر ہو گئے، شکست ہوگی اس کو۔ اب وہ جو قلعہ تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور اس قلعے کا دروازہ کھلوائیں۔ آپ جب تشریف لے گئے تو قلعے کا دروازہ بہت بڑا تھا، اونچا تھا، صحت مند تھا، وزنی تھا۔ وہ صحت مند جو انسان تھے، 40 عربی نوجوان جو صحت مند تھے وہ اس کو اٹھاتے تھے، اور ہر آدمی اس کو ہلا نہیں سکتا تھا، مشکل سا کام تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ نے چناؤ فرمایا اور حکم فرمایا کہ آپ جا کے کھلوائیں۔ تو آپ نے کیا کیا، وہ جو قدرت کا کرم تھا آپ کا، خاص طور پر جو عنایت تھی وہ ہر صحابی پر نہیں تھی، وہ خاص طور پر آپ کے لیے تھی، اور یہ نعمت اللہ نے اس موقع کے لیے آپ کے لیے رکھی تھی۔ تو اس لیے میرے آقا نے انتخاب کیا کہ حکم الہی تھا، تو آپ کی اس قوت کو جو اللہ نے آپ پر انعام فرمایا تھا، میرا مالک ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات کو بنیاد بنا کے باقی صحابہ کرام کو تو کم تر نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ میرے مالک کی اپنی مرضی ہے، جسے جو چاہے مرتبہ آپ فرما دے۔ تو اگر اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا ہے تو اس کے علاوہ بعض موقع پر باقی صحابہ کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ اب کیا کریں، ہم لڑائی شروع کر دیں گے؟ نہیں، بس اتنا ہے جس موقع پر جس کے لیے اللہ نے جو ظاہر کیا ہے اسے قبول کر لو، اسے مان لو، اسے دشمنی کا ذریعہ مت بناؤ۔ آپ جب تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا، اور کسی کو نہیں بلایا، اکیلے کھڑے ہوئے اور ایک ہی ہاتھ سے اس کے ایک کواڑ کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیا، اور بعض روایات میں کہ آپ اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور ڈھال بنا کے خوب زور سے پھینکا۔ لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ ایک انسان جس دروازے کو 40 انسان اٹھانے کی طاقت رکھتے گھبراتے ہیں، آپ نے تنہا ایسے کر دیا۔ تو وہ سارے یہودی گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھ لوگ کون آ گئے ہیں، یہ کون سے لوگ ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ تو بڑے بڑے صحت مند لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جوان مرد ہیں، اگر ہم نے ان سے مقابلہ کیا نا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جانا ہے، ککھ پلے نہیں رہنا۔
جلدی کرو، جو کچھ ہے ان کے حوالے کرو اور معافی مانگ لو۔ اب وہ آگے بغیر جنگ کے معاملہ حل ہو گیا۔ انہوں نے پھر سرکار کو باغ فدق کا تحفہ پیش کیا۔ اب بات سمجھ گئے ہو، یہ ہے وہ باغ فدق۔ وہ جو آپ کو تحفہ پیش کیا وہ حضور کی ملکیت تھی، ساری زندگی رسول اللہ نے اسے اپنے پاس رکھا اور پھر اسے عامت المسلمین کے لیے استعمال فرمایا۔ کس کے لیے استعمال کیا؟ عامت المسلمین کے لیے استعمال فرمایا۔ چونکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی اور پورے مسلمانوں کے لیے حاکم نہیں تھا، کسی کی جرت تھی تو سارا کچھ سرکار کے اپنے قبضے میں تھا، جس کے لیے جو چاہتے تھے پسند فرماتے۔ تو وہ جو آپ کو باغ ملا تھا تحفے میں، تحفے آپ کے لیے تھا، لیکن سرکار نے اللہ کی مخلوق کے لیے اسے پیش کر دیا، سب کے لیے عطا کیا۔ سب کھا رہے تھے، حکومت کے لیے، اسے چلانے کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ اب بعد میں جس وقت سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد ایک خاص طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھجوایا کہ وہ جو باغ فدق میرے والد صاحب کی ملکیت ہے، وراثتاً میں اس کی حقدار ہوں، آپ مجھے وہ عطا کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق واضح طور پر بیان کر دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگاہ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے تو آپ نے فرمایا، آگاہ کر دیا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا مال وراثت نہیں ہے، وہ امت کے لیے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔ پیغمبروں کی وراثت علم ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے یہ سرکار نے چونکہ عامت المسلمین کے لیے رکھا ہے تو اس وجہ سے اسے اسی مقصد کے لیے میں بھی استعمال کروں گا۔ اس کے بعد سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر دوبارہ بات نہیں کی۔ دل پر تھوڑا بوجھ ضرور رہا، لیکن آپ نے دوبارہ یہ پھر بات نہیں کی۔ اب لوگوں نے اسے ایسا بتنگڑ بنایا ہے، ایسا بتنگڑ بنایا ہے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ یہ اس کا نچوڑ و خلاصہ، کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ اب بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں، وہ جو سرکار کے پاس تحفہ تھا، اصل وارث تو آپ تھی اور حضرت صدیق اکبر کو آپ رسول اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں، تو خلیفہ ہو کے انہوں نے ناحق کام کیا ہے۔ تو کیا رسول اللہ کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے؟ اب وہ اعتراض کر کے آپ کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالتے، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ ادھر دھیان سے سنیے گا اور اس کی گہرائی تک پہنچیے گا۔ دیکھو، جب بندہ، اگر آپ اسے وراثت بھی کہہ لیں، فرض کرو آپ وراثت مان لو، چلو وراثت مان لو، اب اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہے۔ جس بندے کا یہ مال ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور بیویاں بھی ہوں، بتائیے وہ وراثت کا مال کس کو ملے گا؟ جس بندے کی اولاد ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کلالہ نہیں ہے، بے اولاد نہیں ہے، اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، اب بتاؤ یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اور وراثت کا باب شریعت میں اتنا اوکھا ہے کہ لوگوں کو آتے ہی نہیں۔ اس میں تو بڑے بڑے علماء کرام بھی بیچارے حیران رہ جاتے ہیں، اس وراثت کو سمجھنا آسان بھی نہیں ہے۔ اور اگر جو حافظ لوگ ہیں جن نے صرف رٹا مارا ہے، طوطے کی طرح رٹ لیا ہے، اگر آپ کبھی ان سے بھی پوچھیں وہ وراثت والا ذرا سناؤ رکوع، تو اس وقت بھی قرآن پاک میں جس رکوع میں وراثت کا ذکر کیا ہے، حافظ اس کو بغیر غلطی کے پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ اتنا مشکل ہے۔ اور قرآن پاک میں، سارے قرآن پاک میں وہ جو رکوع اور حصہ ہے جہاں پہ وراثت کا ذکر ہے، وہ سب سے مشکل ہے۔ اس میں شبہات بڑے ہیں، متشابہ بڑے لگتے ہیں اس میں۔ اچھا، اب چلیے وراثت کے معاملے میں اگر آپ کا کچھ سمجھ بوجھ ہے تو میرا ایک سادہ سا بات، سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ کیا وراثت کا حق اولاد کا ہے یا وارث بیوی بھی ہے؟
اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے 2-4 مربع زمین پیچھے پڑی ہے، تو کیا وہ زمین صرف اولاد کو ملے گی یا بیویوں کو بھی ملے گی؟ ایک ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں وراثت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر بیوی کو وراثت ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بھی حصہ بنتا ہے، اولاد نہ ہو تب بھی حصہ دینا ہے، بیوی موجود ہے۔ اب میرا سوال ہے ان تمام سارے گروپ اور فرقوں سے جو یہ کہتے ہیں یہ وراثت ہے اور حضرت خاتون جنت کو وراثت ملنی چاہیے تھی، انہیں کیوں نہیں ملی؟ ان سے یہ میرا سوال ہے، کیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی کہ نہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی کہ نہیں تھی؟ وہ تو واقع کرب و بلا تک زندہ رہی ہیں، لمبی عمر پائی انہوں نے۔ اگر باغ فدق یہ وراثت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہتے سیدہ خاتون جنت وارث ہیں، تو پھر تو رسول اللہ کی ساری ازواج جو اس وقت زندہ تھی وہ سب وارث ہونی چاہیے۔ تو کیا ان کے لیے کسی نے دعویٰ کیا؟ وہ شکل مجھے ذرا دکھاؤ، وہ ذرا نام مجھے بتاؤ جس نے اس پوری اسلامی تاریخ میں کہیں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا ہو اگر حضرت سیدہ خاتون جنت وارث ہیں تو رسول اللہ کی بیویاں بھی وارث ہیں، انہیں کیوں نہیں حق دیا پھر؟ اور آپ اعتراض کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک پر، انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو پھر میرا ایک اور ساتھ سوال ہے، حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو خود صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اگر رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں ملا اور صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین تھے تو کیا انہوں نے اپنی بیٹی کا حق بھی مار دیا؟ اسے کیوں نہیں دیا؟ پھر اقتدار تو ان کے پاس تھا۔ اگر تم نے یہ جرت کی ہے پھر جرت کے ساتھ سوال کا جواب دو۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس اقتدار تھا، حکمرانی تھی، خلیفۃ المسلمین تھے، اگر انہوں نے حضرت خاتون جنت کو حق نہیں دینا تھا، اپنی بیٹی کے لیے اگر رکھنا تھا، تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ وراثت ملی ہے؟ ثابت کر دو مجھے۔ معلوم ہوا یہ وراثت تھی نہیں۔ ابھی ایک اور مزے کی بات آپ کو سنا دو، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم علمی دنیا میں جا کے ذرا تحقیق تو کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے کوئی ایک رتی بھی نہیں دی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، وہ رسول اللہ دے گئے، وقف کر گئے۔ اب ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلیے اب آگے چلیے، جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے لے کر بعد کے خلفاء میں وہ تمام مال جو مال فے تھا، مال غنیمت تھا، مسلمانوں کے لیے جو وقف تھا، آپ کو پتا ہے اس کا ہیڈ کون تھا؟ تقسیم کرنے والا کون تھا؟ وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ جسے وزیر خزانہ کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر بعد کے خلفاء میں وہ وزیر خزانہ کون ہے؟ غور کرو ذرا۔ اس وزیر خزانہ کا نام حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی۔ تو جب وہ خود وزیر خزانہ ہے تو انہوں نے پھر کیوں نہیں احتجاج کیا اور کیوں نہیں اپنی زوجہ رسول اللہ کی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا حق لے کے دیا؟ معلوم ہوا وہ بھی جانتے تھے یہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ نے وقف کر دیا۔ تو جب وقف ہو گئی شاید، آپ اسے وارث کیسے بنا رہے ہیں؟ اس کا وارث کیسے بنائیں گے آپ؟ وہ وراثت کس کی ہے؟
میں امید کرتا ہوں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھے ہیں جی، کہ مشکل تو نہیں ہے؟ اصل ہیں آپ دوڑے سننے والے ہیں جی، شیر شور، یہ بھی بڑی آپ کی ہمت ہے کہ آپ مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ میں یہ دوڑے لہر لگا کے علمی بات سننا ذرا اس دور میں اوکھا کام ہے، مشکل سا کام۔ بہرحال جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائی، آپ کا شوق ہے، محبت ہے کہ آپ ان اوکھی باتوں کو بھی محبت سے سن لیتے ہیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے آنے کا آپ کو کچھ فائدہ ہو، آپس میں بغیر دلیل کے لڑتے نہ رہو۔ پہلے بڑی نقصان ہو گیا، بہت سارے فرقے بن گئے، ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے، اتنی بد اعتمادی، ہم کسی سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار، اتنی نفرت ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب آگے دوسری بات وہ یزید والی، اس کے لیے میں ایک ہی جملہ بولوں گا۔ پہلی تو بات ہے، یہ بات ہے علماء کی، جس بندے کے پاس علم ہے، یہ ایک جملہ سمجھ لو، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں کے لیے، جس کے پاس علم ہے اگر علمی اعتبار سے اس کے پاس یزید کے کفر کی دلیلیں موجود ہیں، وہ اسے کفر کافر مان لے، اور جس کے پاس یزید کے کافر ہونے کی دلیل جس عالم کے پاس نہیں ہے وہ اسے کافر نہ کہے، بات ختم۔ جس عالم کے پاس اس کے کفر کی دلیل ہے اور پختہ دلیل ہے وہ اسے بالکل ڈٹ کے کافر کہنا چاہے کہہ لے، اور جس کے پاس اس کے کفر کی دلیل نہیں ہے پیٹنٹ پختہ، وہ بالکل اسے کافر نہ کہے۔ اب رہ گیا ان پڑھ بندے کا کام، وہ کیا کرے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے بتا دیا یا میں نے بتا دیا آپ کو، جس کے پاس علم ہے وہ تحقیق کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اب اس کی بات سمجھو۔ جس کے پاس اتنا پیٹنٹ اتھینٹک علم نہیں ہے وہ ان دونوں علماء میں سے جس عالم کے پیچھے چلنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ پہلا عالم جس کے پاس اس کے کفر کی دلیل ہے، اگر ان پڑھ اس کی بات مان کے اعتماد کر کے یقین کر کے قبول کر کے کافر کہتا ہے تو جو وہ عالم کا انجام ہے اس کا بھی ہے، اور جو ان پڑھ آدمی اس بندے اور اس عالم دین کی تحقیق پر چلتا ہے جو اسے کافر کہنے سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اس کے پیچھے چلے تو جو انجام اس کا ہوگا وہ اس کا ہو جائے گا۔ بات کلیئر ہوگی؟ یہ بھی اب آپ کی مرضی ہے، کافر کہنا ہے کافر کہہ لو، بے ایمان کہنا ہے بے ایمان کہہ لو، اور نہیں کافر کہنا چاہتے نہ کہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آگی تیسری بات شیخین کریمین کے حوالے سے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بعض لوگ تبرہ کرتے، برا بھلا کہتے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ان کے لیے حوالے سے بات سمجھو۔ اگر میں آپ حضرات سے ہٹ ورتی ایک بات الزامی کرتا ہوں، پہلے سمجھ لو پھر میں تحقیقی بات سناتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے رہنمائی کر دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں میں سے، اپنی نسل میں سے کسی بچے کا نام حسین رکھنا پڑے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے حسین نام رکھ لیں گے؟ جی ماشاءاللہ، چلے جزاک اللہ۔ اب بتائیے، اب آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں میں سے یا پوری نسل میں سے جو بعد میں آنے والی ہے کسی بچے کا نام یزید رکھنا چاہے خوشی کے ساتھ؟ اب وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ پہلے بھی میں نے ایک انسان کا ہی نام لیا ہے، اب بھی ایک انسان کا نام لیا ہے۔ میں تو حیران ہوں، ایسا ماحول تو ایک عالم اختیار کرتا تو جچتا تھا، آپ کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ کہ آپ مدرسے میں پڑھے ہو سارے؟ نہیں۔ کہ آپ یونیورسٹی تک پی ایچ ڈی کی ہے اس موضوع پر؟ نہیں۔
پھر آپ کے درمیان یہ فرق کیوں آ گیا ہے؟ معلوم ہوا جو بات حق ہے اس کے لیے مدرسوں کا علم ضروری نہیں ہے، حق بات صاحب ایمان کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ چونکہ ایمان سچائی کا نام ہے، اور جس کا دل سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اسی کے دل میں ایمان رہتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی باطل شے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جب آپ یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، نتیجہ واضح ہے۔ اب آ جاؤ، حسنین کریمین، اہل بیت کے لوگ، جس کے ساتھ نفرت ہو، برا ہو، حق کا مخالف ہو، ہم اس کے نام پر شرم کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ تم زیادہ سمجھدار ہو یا اہل بیت کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے؟ اب آ جاؤ، میں آپ کو میدان کرب و بلا میں لے جاؤں۔ میدان کرب و بلا میں جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جو اس میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے ہیں، ہمارے سامنے صرف نام لیا جاتا ہے حضرت علی اکبر کا، نام لیا جاتا ہے حضرت علی اصغر کا، نام لیا جاتا ہے حضرت امام حسین کا، نام لیا جاتا ہے حضرت عباس علمدار کا۔ کیا آپ کے علم میں اس کے علاوہ اور نام بھی ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹے کا نام اعلانیہ لیا جاتا ہے، آپ کے 9 بیٹے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے ہیں، باقیوں کا نام آپ کو یاد کیوں نہیں؟ اب اگلی بات سنو، اور حضرت امام حسین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو آپ کی اولاد ہے، جن بیٹوں کا یہ میں نام لے رہا ہوں، ان بیٹوں میں سے خود حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں میں سے بعض بچوں کا نام ابو بکر رکھا ہے، بعض کا نام عمر رکھا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا سوچ کے ان بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے؟ صرف یہی نہیں ہے، آپ کے بعد میں آنے والی اولاد حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت امام حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا ایک نام ابو بکر ہے۔ یہ خاتون جنت سے نہیں ہے، یہ آپ کی بعد کی ازواج میں سے ہیں۔ تو جس شے سے نفرت ہو اور جو برا آدمی ہو، حق کے خلاف ہو، سچائی سے دور رہنے والا ہو، حق کا ساتھ نہ دینے والا ہو، کیا حضرت علی المرتضیٰ اپنی اولاد اور اپنے پوتروں کے نام ان کے نام پر رکھیں گے؟ میں امید کرتا ہوں جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ آئی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے 3 گھرانوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ یہ نام جو ہے یہ ان اہل بیت نے اپنی بیٹیوں کے خود رکھے ہیں۔ اگر انہیں پتا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ غلط ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی بیٹیوں کے نام آپ کے نام پر کیوں رکھے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ چلی گئی ساری؟ آئی ہے کہ آ گئی؟ ہاں کہ نیند تو نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی باتیں سمجھائی؟ چوتھی رہ جائے گی۔ کتنی؟ نمبر 1 باغ فدق، پہلے کی بات سمجھائی باغ فدق۔ دوسری بات کیا سمجھائی؟ یزید کے کفر اور کافر نہ ہونے کے حوالے سے۔ تیسری بات کیا سمجھائی ہے؟ کیا نام ہے، شیخین کریمین اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو ایک بہت بڑا فرقہ جس کا تعلق اپنے لباس کے اعتبار سے کالا محسوس ہوتا ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ ان سب بزرگوں کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نتارا بتا دیا ہے
تحقیق کرنی ہے جا کے علماء کی کتابیں دیکھو، اور ان لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ چونکہ مناظرہ کرنا میری عادت نہیں ہے، ہاں جو بات سچی سچی پکی ٹھکی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہزار نہیں لاکھ مولوی اور علماء لے آؤ اور کٹھے بیٹھ کے اس پر مناظرہ کر لینا، نتیجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔